یہ بیٹا یہ ہاتھی ہے، یہ ہاتھی دیکھو۔ پہلے دن ہی جاتے میں نے ایک لڑکے کو پھینٹی لگا دی۔ السلام علیکم دوستو، تو آج جو میں آپ کو اپنی لائف سٹوری سنانے جا رہا ہوں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ صرف ایک ہی وجہ ہے، تاکہ آپ لوگ موٹیویٹ ہو سکیں، آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ سکیں، آپ کی میموری تھنکنگ درست ہو سکے۔ یعنی آپ کو اپنا ماضی نہیں بولنا چاہیے، بلکہ ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں ان سے آپ سیکھ سکیں۔ تو بلا تاخیر سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری پیدائش آزاد کشمیر کے ایک ڈسٹرکٹ ضلع سنوتی کے ایک قصبے گڑالہ کے گاؤں ملونی ٹنگی نالا کے مقام پر ہوئی۔ میری پیدائش کی جو ڈیٹ ہے وہ 19 مئی 2001 ہے۔ 27 دن کا تھا تو میرا نام نعمان پڑا۔ میرے والد صاحب تب آرمی میں تھے اور میرے دادا تب آرمی سے ریٹائر ہو کے گھر آ گئے تھے۔ اللہ پاک میرے دادا کی مغفرت کرے۔ تو میرے دادا جو ہے پاکستان کے لیے 1947 کی جنگ بھی لڑیں اور 1965 کی جنگ بھی لڑ چکے ہیں۔ میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا۔ 2 سال تک تو مجھے کچھ یاد نہیں ہے کیا ہوا میری لائف میں۔ پہلے میں صحیح موٹا تازہ تھا، لیکن بعد میں کمزور ہو گیا۔ کس وجہ سے کمزور ہوا وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ میں 2.5 سے 3 سال کے درمیان تھا تو ہمارے علاقے میں برف پڑ گئی۔ ہمارا علاقہ نالے کے پاس تھا، تو وہاں بازار کی نسبت گڑالہ کی نسبت برف کم پڑتی تھی، لیکن اس ٹائم بہت برف پڑی، ہر جگہ برف پڑی۔ 2003-4 کی بات ہے غالباً۔ تب کچے مکان ہوتے تھے، ہم بھی کچے مکان میں رہتے تھے۔ زلزلے سے پہلے کی بات ہے۔ گھر والوں نے کچھ باہر لکڑیاں گٹھی کر کے رکھی ہوئی تھی۔ میری نظر جیسے ہی لکڑیوں پر پڑی تو لکڑیوں کی ایک شیپ بنی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا یہ کوئی جاندار چیز ہے، کیونکہ تب اتنی تھنکنگ بھی نہیں تھی، ہاتھی کا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہاتھی کیسا ہوتا ہے۔ تو گھر والوں نے مجھے چپ کروانے کے لیے کہا کہ یہ ہاتھی ہے، یہ ہاتھی ہے، یہ بیٹا یہ ہاتھی ہے، یہ ہاتھی دیکھو۔ تو ہاتھی میں نے دیکھا، بڑا خوش ہوا۔ حالانکہ وہ ہاتھی نہیں تھا، وہ لکڑیوں پر برف جمع تھی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ میری پھپھو جو تھی اور میرے انکل، ان دونوں کی شادی طے پائی۔ مجھے پھپھو سے بہت پیار تھا، تو میں کہنے لگا میں پھپھو میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میں آپ کے ساتھ۔ میں پھپھو کی ڈولی میں جا کے بیٹھ گیا۔ پھپھو میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، پھپھو میں نے آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں جانا ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی پھپھو کی شادی ہوئی، پھپھو اپنے گھر چلی گئی۔ اور اس کے بعد سین یہ ہوا کہ گھر والوں نے کہا کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا ہے، اس کو کہیں اسکول میں داخل کرواتے ہیں۔ تب 4 سال کے بچے کو آئی تھنک اسکول میں چھوڑ دیتے تھے۔ میری عمر بھی 3.5 پونے 4 سال کے پاس تھی۔ گاؤں میں ایک پرائمری اسکول تھا، میری والدہ جو ہے مجھے پرائمری اسکول میں لے گئی۔ تو پہلے دن ہی جاتے میں نے ایک لڑکے کو پھینٹی لگا دی۔ تب تو میں صحت مند تھا۔ پہلے دن جب میں نے پھینٹی لگائی تو شام کو اس کی والدہ گھر پہنچ گئی، آپ کا بچہ بڑا خراب ہے، اس نے ہمارے بچے کو مارا ہے۔ دوسرے دن گیا، دوسرے دن پھر پھینٹی لگا دی۔ دادا نے کہا بچہ چھوٹا ہے، ابھی اس کو 1-2 منتھ رہنے دیں۔ تو پھر اس کو کہیں پرائیویٹ ادارہ کھلا ہے بازار کے پاس، گڑالہ بازار کے پاس، اس کو وہاں پر چھوڑیں گے 1-2 منتھ یہ ریسٹ کرے، ویسے لوگوں کے بچوں کو مارتا ہے۔ تو 1-2 منتھ میں نے ریسٹ کی۔ گڑالہ بازار کے پاس ایک نیو ادارہ اوپن ہوا تھا علم و فلاح فاؤنڈیشن کے نام سے، جس کا ابھی نام نوبل اسکول اینڈ کالج گڑالہ ہے۔ وہ ادارہ ابھی نیو اوپن ہوا تھا، تو اس میں ابھی نیو ایڈمیشن ہو رہے تھے۔ تو یہیں کو کرتے ہیں ایپیسوڈ کو کلوز، تو باقی نیکسٹ ویڈیو میں۔